السلام علیکم۔ آج ہم پولیٹیکل سائنس کا ایک بڑے مزے کا ٹاپک ڈسکس کریں گے۔ ٹاپک کا نیم ہے فیڈرل اسٹیٹ ورسز یونٹری اسٹیٹ یا فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ورسز یونٹری فارم آف گورنمنٹ۔ آپ اکثر یہ لفظ سنتے آتے ہوں گے کہ پاکستان ایک فیڈرل اسٹیٹ ہے، یو کے کا سسٹم جو ہے یونٹری فارم آف گورنمنٹ ہے۔ تو آج ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ بیسیکلی فیڈرل فارم آف گورنمنٹ یا فیڈرل اسٹیٹ کیا ہوتی ہے اور یونٹری فارم آف گورنمنٹ کیا ہوتی ہے۔ پھر ہم ان کے ایڈوانٹیجز بھی ڈسکس کریں گے تھوڑا، اور کمپیریزن بھی ان کا ساتھ ساتھ ہو جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں آج ہم اس ٹاپک کے اندر ڈسکس کریں گے۔ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے فیڈرل اسٹیٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ بیسیکلی فیڈرل اسٹیٹ ہوتی کیا ہے۔ فیڈرل اسٹیٹ ایک ایسی اسٹیٹ ہوتی ہے جس میں سینٹر اور جو یونٹس ہوتی ہیں یعنی پروونسز، ان کے درمیان پاور کی ڈویژن ہوئی ہو بائی کانسٹیٹیوشن۔ یعنی جو کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے کسی بھی کنٹری کا، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہو، اس کے اندر یہ ڈویژن آف پاور ہو کہ یہ والی پاور سینٹر کی ہیں، یہ والی پاورز پروونسز کی ہیں یا یونٹس کی ہیں۔ یعنی ہر وہ پاور جو کانسٹیٹیوشن میں لکھی ہوگی وہی جو ہے وہ فیڈرل کو بھی حاصل ہوگی، سینٹر کو حاصل ہوگی، اور وہی پاور جو کانسٹیٹیوشن میں لکھی ہے، جو وہ والی پاور جو کانسٹیٹیوشن نے یونٹس کو گرانٹ کی ہے وہ یونٹس کے پاس ہوں گی۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ فیڈرل اسٹیٹ ایک ایسی اسٹیٹ ہوگی جس میں ڈویژن آف پاور ہوگی سینٹر اور پروونسز کے درمیان، اور سینٹر جو ہے پروونسز کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کر سکے گا اور پروونسز سینٹر کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کر سکے گا۔ دونوں اپنے اپنے ایریا آف اسفیئر آف پاور میں اٹانومس ہوں گے۔ تو اس کو کہتے ہیں فیڈرل فارم آف گورنمنٹ یا فیڈرل اسٹیٹ، جس میں ڈویژن آف پاور ہوتی ہے بائی کانسٹیٹیوشن۔ پاکستان ایک فیڈرل اسٹیٹ ہے۔ اس میں کانسٹیٹیوشن کے ذریعے سبجیکٹ ڈویژن ہوئی ہے۔ کرنٹلی پاکستان کے اندر 1 لسٹ ہے۔ 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں 2 لسٹ سسٹم تھا، جس میں ایک سینٹر کی لسٹ تھی اور ایک پروونسز کی لسٹ تھی، اور جو ریزیڈوری پاور تھی وہ پروونسز کو دے دی گئی تھی۔ یعنی بائی کانسٹیٹیوشن یہ ڈویژن کی گئی تھی۔ پھر 18 امینڈمنٹ میں 2 لسٹ سسٹم میں سے ایک لسٹ سسٹم ختم کر دی گئی، اور جو فیڈرل کے سبجیکٹ تھے ان کو ڈیفائن کر دیا گیا، اور فیڈرل کے علاوہ باقی جتنے بھی جو چیزیں تھیں وہ ساری ٹرانسفر کر دی انہوں نے صوبوں کو 18 امینڈمنٹ کے تحت۔ گویا پروونسز کو فردر اسٹرنتھن کر دیا گیا۔ تو اسی کو ہم فیڈرل اسٹیٹ کہتے ہیں کہ جس میں کانسٹیٹیوشن کے تھرو ڈویژن آف پاور ہوتی ہے سینٹر اور پروونسز کے درمیان۔ موسٹلی فیڈرل اسٹیٹ وہاں پر پائی جاتی ہے جہاں پر سوسائٹی کے اندر پولیرٹی پائی جائے، یعنی ملٹی ایتھنک سوسائٹی جہاں پر ہو، مختلف زبانیں بولنے والے لوگ وہاں پائے جائیں۔ تو ہر ایک زبان والے کو یا ہر ایک جو گروپ ہوتا ہے اس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے فیڈرل فارم آف گورنمنٹ بیسٹ ہوتی ہے، کیونکہ صوبوں کو اٹانومی ہوتی ہے۔ جیسے پاکستان کے اندر بلوچ ہیں، بلوچ کو ایک الگ اٹانومی ہے، پنجاب ہے، کے پی ہے اور سندھ ہے۔ ان سب کی پاورز کانسٹیٹیوشن کے اندر، یہ سارے 4 پروونسز ہے پاکستان کے، یہ یونٹس بھی کہا جا سکتے ہیں، ان کی پاور الگ سے ڈیفائن ہے۔ جو سینٹر ہے اس کی پاور الگ سے ڈیفائن ہے۔ تو جو فیڈرل اسٹیٹ ہوتی ہے یہ ان سوسائٹی کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے جہاں پر پولیرٹی ہوتی ہے سوسائٹی کے اندر، ملٹی ایتھنک سوسائٹی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک جنرل انٹروڈکشن تھا کہ بیسیکلی فیڈرل اسٹیٹ کیا ہوتی ہے۔ ابھی میں آپ کو یہ بات سمجھاتا ہوں کہ فیڈرلزم جہاں پر ہوگی یا فیڈرلزم جہاں پر بھی ہم دیکھیں گے تو وہاں پر کچھ چیزیں اسینشل ہونی چاہیے، تب ہم
وہاں ٹرو سینس میں فیڈرلزم ہوتا ہے. یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فیڈرلزم کسی بھی جگہ پر اس کے جو اسینشیل ایلیمنٹ ہوں گے وہ کیا ہوں گے فیڈرلزم کے، کیا چیزیں ہونی چاہیے ایک فیڈرل اسٹیٹ کے اندر، وہ ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں. ایک فیڈرل اسٹیٹ کے اندر سب سے پہلے میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا کہ ڈویژن آف پاور ہونی چاہیے، یعنی سینٹر اور پروونس میں کانسٹیٹیوشن کے تھرو ڈویژن ہونی چاہیے. تو سب سے پہلی بات اسینشیل ایلیمنٹ فیڈرلزم کا کیا ہے؟ ڈویژن آف پاور. دوسری کیا ہے؟ دوسری بائی کیمرلزم ہے. اب یونی کیمرلزم جہاں پر ہوتا ہے وہ انہی جگہوں پر ہوتا ہے جہاں پر ڈفرینسز نہیں ہوتے، یعنی کوئی کلچرل ڈسیملیرٹی نہیں ہوتی، تو سارے ایک ہی جگہ پہ موسٹلی ریپرزینٹ ہو جاتے ہیں. لیکن جہاں پر ڈفرینٹ پروونسز ہوں، ڈفرینٹ یونٹس ہوں، اور کوئی حصہ بڑا ہو کوئی چھوٹا ہو، کہیں پہ پاپولیشن زیادہ ہو کہیں پہ پاپولیشن کم ہو، تو ان سارے مختلف سیگمنٹ آف سوسائٹی کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے سنگل ہاؤس جو ہے وہ ایک افیکٹو ٹول نہیں ہوتا، اس کے لیے بائی کیمرلزم ہوتا ہے. تو جہاں پر بھی فیڈرلزم ہوگا تو وہاں پر بائی کیمرلزم ہونا ضروری ہے، وہاں پر ہونا چاہیے، تاکہ ڈفرینٹ سوسائٹی کی ڈفرینٹ سیگمنٹ آف سوسائٹی جو ہیں ان کے کلچرل ڈفرینسز سارا کچھ وہ وہاں پر ٹرولی ریپرزینٹ ہو. ایک ہاؤس سینٹر کو یا نیشنل اسمبلی، جیسے پاکستان کے بھی 2 ہاؤسز ہیں، ایک نیشنل اسمبلی ہے ایک سینٹ ہے. جو سینٹ ہے وہ بیسیکلی کس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ وہ بیسیکلی پروونس کو ریپرزینٹ کرتا ہے، کیونکہ اس میں ہر ایک پروونس کو سیم ممبرشپ دی جاتی ہے، ان کی نمبر سیم ہوتے ہیں، اور وہ کہاں سلیکٹ ہو کے آتے ہیں؟ ہر صوبے کی پروونشل اسمبلی سلیکٹ ہو کے آتے ہیں. تو جو سینٹ ہے پاکستان کے اندر وہ بیسیکلی صوبوں کی ریپرزینٹیشن کر رہا ہے، اور جو نیشنل اسمبلی ہے وہ سینٹر ہے. تو یہ دونوں ملا کے جو ہے ایک ہاؤس بنا، دونوں ملا کے نیشنل اسمبلی جو ہے، یہ نیشنل اسمبلی جو ہے لوور ہاؤس ہے، سینٹ اپر ہاؤس ہے، تو یہ دونوں ملا کے پارلیمنٹ بناتے ہیں. تو جہاں فیڈرلزم ہوتی ہے وہاں بائی کیمرلزم ہوتا ہے. لیٹر آن پھر ہم اس کے بعد ایک اور چیز دیکھتے ہیں، فیڈرلزم کے اندر ایک لازمی چیز ہونی چاہیے، وہ ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اور جوڈیشل ریویو. اب کب ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے ذریعے پاور کی تو ڈویژن ہے، لیکن اگر کبھی نیو چیز آ جاتی ہے، جیسے پہلے مختلف چیزیں ہوتی تھی جو پہلے نہیں ہوا کرتی تھی، یا کوئی ایسی پاور آ گئی ہے جو نیو ہے، تو وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر درج نہیں ہے کہ ان کے اوپر لیجسلیشن کون کرے گا، یہ کس کا یہ سبجیکٹ آئے گا. تو ان چیزوں کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے کوئی ایک انڈیپینڈنٹ اتھارٹی ہونی چاہیے جو یہ بتائے گی کہ یہ والی چیز پہ سینٹرل لیجسلیٹ کرے گی یا پھر پروونس لیجسلیٹ کرے گا. یا سم ٹائم ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو ایگزسٹنگ ڈویژن ہوئی ہے ان پہ کسی مسئلے پہ جو ہے دونوں پارٹیز میں کانفلکٹ آ جائے سینٹر اور پروونس میں، تو ان کا جو کانفلکٹ ریزالو کرے گا اس کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ اتھارٹی ہونی چاہیے. تو وہ کون ہوگی انڈیپینڈنٹ اتھارٹی؟ وہ جوڈیشری ہوگی. جوڈیشری کے بعد جوڈیشل ریویو بھی ہوگا. جوڈیشل ریویو کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایسا لا پاس ہو جائے لیجسلیچر سے جو کہ کانسٹیٹیوشن کے کسی پروویژن کی وائلیشن کر رہا ہو یا ان کانٹرڈکشن ہو کسی بھی کانسٹیٹیوشن کی پروویژن کے، تو جوڈیشری کے پاس جوڈیشل ریویو کے تحت یہ پاور ہوتی ہے کہ وہ اس کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دیں. تو جہاں پر فیڈرلزم ہوگا وہاں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اور جوڈیشل ریویو ہونا ضروری ہے، کیونکہ وہی تو باڈی ہوگی جو ان کے ڈسپیوٹ کو ریزالو کرے گی. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اسینشیل کنڈیشنز ہیں یا اسینشیل ایلیمنٹس ہیں فیڈرلزم کے. جہاں پر فیڈرلزم ہو یہ چیزیں ہونا ضروری ہیں. پھر ہم نیکسٹ چیز ڈسکس کرتے ہیں کہ فیڈرلزم کے کیا ایڈوانٹیجز ہیں، کیا فائدہ ہو رہا ہے یا کیا فائدہ ہوتا ہے جہاں پر فیڈرلزم ہوتا ہے.
سب سے پہلے فیڈرلزم کا فائدہ یہ ہے کہ یونٹی ان ڈائیورسٹی ہے. میں نے آپ کو کہا ہے کہ فیڈرلزم وہیں ہوتا ہے جب ملٹی ایتھنک سوسائٹی ہوتا ہے. اس ملٹی ایتھنک سوسائٹی کو جو چیز کمبائن کرتی ہے، جو چیز یونائٹ کرتی ہے، وہ فیڈرلزم ہوتا ہے. تو فیڈرلزم کیا کرتا ہے؟ یونٹی ان ڈائیورسٹی ہے. ڈائیورس فیکٹر کو یونائٹ کرتا ہے اور ہر ایک کی ایک ڈائیورسٹی مینٹین بھی رہتی ہے. ہر ایک اپنی جگہ ڈائیورس بھی رہتا ہے، اس کی ضم نہیں ہو جاتا لیکن یونائٹ رہتا ہے. تو سب سے پہلا ایڈوانٹیج اس کا یونٹی ان ڈائیورسٹی ہے. دوسرا فیڈرلزم جو ہے وہ ایک پیسفل یونین بھی ہے. پیسفل یونین اس طرح سے ہے کہ فیڈرلزم میں جو سٹیٹس ایمرج ہوتی ہیں یا جو سٹیٹس انٹر ہوتی ہیں وہ ایک پیسفل وے سے انٹر ہوتی ہیں. کوئی جنگ و جدل ہو کے کوئی سٹیٹ انٹر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، جیسے پرنسلی سٹیٹ تھی، جب ان کو رائٹ دیا گیا کہ وہ پاکستان کے اندر آئیں یا انڈیا کے اندر آئیں، تو بہاول پور کی سٹیٹ جو ہے لیٹر آن پاکستان کو ولنگلی انہوں نے جوائن کر دیا. اسی طرح جو سوات کے ایریاز تھے وہ پاکستان کے اندر آ گئے اور مرج ہو گئے، پیسفلی مرج ہوئے. ٹھیک ہے، والنٹیرلی مرج ہوئے. مرج ہونے کے بعد یہ ان کا ایک پیسفل یونین بن گئی پاکستان کے ساتھ. تو فیڈرلزم میں کیا ہوتا ہے، جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہوتی ہیں، جیسے امریکہ کی شروع میں 13 ریاستیں تھیں لیکن ابھی 50 ہو گئی ہیں. وہ جو ریاستیں آئی ہیں وہ ایک پیسفل وے سے ان کے ساتھ ایڈ ہوئی ہیں، والنٹیرلی ایڈ ہوئی ہیں. تو جو فیڈرلزم ہے اس میں جو یونین ہوتی ہے وہ پیسفل ہوتی ہے. اور اس پیسفل ہونے کے بعد جو پروونسز ہوتے ہیں یا جو یونٹ ایڈ ہوتی ہیں وہ اپنی جگہ پہ آٹونومس ہوتی ہیں، وہ آٹونومی انجوائے کرتی ہیں اپنی. یہ نہیں ہے کہ وہ ایڈ ہونے کے بعد ٹوٹلی ان کی ایگزسٹنس ہی ختم ہو جائے. تو ان کا ایگزسٹنس رہتا ہے. امریکہ میں 50 ریاستیں ہیں، ہر ایک کا ایک انڈیپینڈنٹ ایگزسٹنس ہے، لیکن وہ فیڈریشن سے الگ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ وہ فیڈریشن سے الگ نہیں ہو سکتی، لیکن ان کا ایگزسٹنس اس طرح سے ہے کہ کیلیفورنیا ہے، جیسے نیو یارک، اس طرح کی جتنی بھی ان کی 50 ریاستیں ہیں ان سب کا ایک اپنا کانسٹیٹیوشن بھی ہے، ان کی جوڈیشری بھی ہے. لیکن سینٹر کی جوڈیشری سپریم کورٹ ہے جو سب کے اوپر باری ہے. جو سینٹر کا کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اگینسٹ کوئی اسٹیٹ اپنا کانسٹیٹیوشن کی پروویژن نہیں بنا سکتی. تو پیسفل ایگزسٹنس بھی ہے، پیسفل یونین بھی ہے اور اٹانومی بھی ہوتی ہے صوبوں کو. پاکستان کے پروونسز کو 18th امینڈمنٹ کے ساتھ اٹانومی میکسیمم دے دی گئی. تیسری بات یہ ہے کہ اٹ اوائڈ وارز. میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا کہ جب پیسفل یونین ہوتی ہے تو وار نہیں ہوتی. تو فیڈرلزم وار کو اینڈ کرتا ہے اور ایک پیسفل طریقے سے اسٹیٹس میں والنٹیرلی انٹر ہوتی ہیں. چوتھی بات یہ ہے کہ ماڈرن ٹائم میں فیڈرلزم کا پرنسپل ایکسیپٹیبل ہے، کافی موسٹلی اسٹیٹس میں یہ پریویل کر رہا ہے ورلڈ کے اندر. تو یہ ہیں فیڈرلزم کے ایڈوانٹیجز. اب ہم تھوڑی سی ڈسکشن کر لیتے ہیں یونٹری فارم آف گورنمنٹ پہ. فیڈرلزم کا ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ وہ والی فارم آف گورنمنٹ ہے کہ جس میں ڈویژن ہوتی ہے سینٹر اور پروونسز کے درمیان پاور کی بائی کانسٹیٹیوشن. لیکن یونٹری فارم آف گورنمنٹ وہ والی فارم آف گورنمنٹ ہے جس میں ساری کی ساری پاور کنسنٹریٹ ہوتی ہیں سینٹر کے پاس اور صوبوں کے پاس کوئی پاورز نہیں ہوتی کانسٹیٹیوشن کے تحت. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سینٹر ہے وہ ریپوزیٹری آف آل دا پاورز ہے. ہاں، ایڈمنسٹریٹو پرپزز کے لیے سینٹر کچھ پاور ڈیلیگیٹ کر دیتا ہے یونٹس کو یا پروونسز کو، لیکن وہ پاور کانسٹیٹیوشنل نہیں ہوتی، ڈیلیگیٹڈ پاور ہوتی ہیں. ڈیلیگیٹڈ پاور وہ والی پاور ہوتی ہیں جو کسی بھی ٹائم واپس لی جا سکتی ہیں. جیسے اگر میں ایک کلاس میں استاد ہوں تو میں تھوڑی دیر کے لیے باہر جاتا ہوں اور میں ایک بچے کو کھڑے کر کے جاتا ہوں کہ بھائی میں تب تک تمہیں اپنی پاور ڈیلیگیٹ کر رہا ہوں کہ جب تک میں نہیں آتا تم نے ان کو کنٹرول کرنا ہے. اب وہ جو پاور ہیں وہ ٹیمپرری ہیں، عارضی ہیں، جب میں چاہوں لے لوں. جیسے ہی میں واپس آیا باہر سے میں نے اس بچے کو بٹھا دیا کہ بس بھائی تمہاری جو پاور تھی وہ میں واپس لے لیتا ہوں.
تو جو پاور ڈیلیگیٹڈ ہوتی ہے وہ کسی بھی ٹائم واپس لی جا سکتی ہے. تو جو یونٹری فارم آف گورنمنٹ ہوتی ہے اس میں سینٹر کے پاس آل ٹوگیدر ساری پاورز ہوتی ہیں. ہاں ایڈمنسٹریٹو پرپزز کے لیے وہ کچھ پاور ڈیلیگیٹ کر دیتی ہیں یونٹس کو، جو کہ ایڈمنسٹریشن کے لیے ان کو یوٹیلائز کرتی ہیں پاورز کو. تو یہ بیسیکلی تھوڑا انٹروڈکشن تھا یونٹری فارم آف گورنمنٹ کا. تھوڑے سے ہم ایڈوانٹیجز پڑھ لیتے ہیں یونٹری فارم آف گورنمنٹ کے. فیڈرلزم میں ہم نے دیکھا کہ ڈیسیژن میکنگ بڑی جو ہے ڈیفیکلٹ ہوتی ہے، کیونکہ یونٹس کو بھی کافی اٹانومی ہوتی ہے. تو جب بھی کوئی بل پاس کرنا ہوتا ہے تو یونٹ سے پوچھنا پڑتا ہے، بل کا ریٹیفائی کروانا پڑتا ہے. جیسے امریکہ کے اندر جو ہے بڑا ریجڈ کانسٹیٹیوشن ہے، کیوں اس کے لیے جب بھی کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی ہوتی ہے تو اس میں اسٹیٹس کی بھی ریٹیفیکیشن چاہیے ہوتی ہے، جو کہ بڑا ڈیفیکلٹ پروسیس ہے، بہت ٹائم کنزیومنگ پروسیس ہے. جبکہ جہاں پر یونٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، جیسے یو کے اندر ہے، یو کا سنگل ہاؤس ہے، بائی کیمرل لیجسلیچر ہے، لیکن جو ہاؤس آف لارڈ ہے ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے تو بائی کیمرلزم، لیکن ہاؤس آف لارڈ کے پاس کوئی خاص پاور ہی نہیں ہے سوائے ڈسکشن کے. تو وہاں پر جو یونٹری فارم آف گورنمنٹ جہاں پر ہوتا ہے تو سینٹر کے پاس ساری اتھارٹی ہوتی ہے، یونٹس کے پاس نہیں ہوتی. تو جب بھی انہوں نے کوئی بل پاس کرانا ہوتا ہے تو وہ بڑی ایزیلی پاس ہو جاتا ہے، وہاں سے کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہوتی. تو اس لیے یو کے اندر جب بل پاس ہونا ہوتا ہے تو وہاں پر ڈیفیکلٹی نہیں ہوتی، وہ بہت فلیکسیبل نیچر کا ان کا کانسٹیٹیوشن ہے. اس کے بعد جو پالیسیز بنتی ہیں وہ بھی یونٹری فارم آف گورنمنٹ میں یونیفارم پالیسیز ہوتی ہیں. اب جیسے ڈویژن آف پاور جب ہوتی ہے سینٹر اور پروونسز کے درمیان، تو پروونسز کے درمیان جو سبجیکٹس ہوتے ہیں، جیسے پاکستان کے اندر 18 امینڈمنٹ کے تحت جو ایجوکیشن کا سبجیکٹ ہے وہ پروونسز کے پاس ہے. اب سندھ کے اندر جو کیوریکولم انٹروڈیوس کیا جائے گا وہ ڈیفرنٹ ہوگا، پنجاب کا ڈیفرنٹ ہوگا، کے پی کا ڈیفرنٹ ہوگا، بلوچستان کا ڈیفرنٹ ہوگا، سسٹم آف ایجوکیشن بھی ڈیفرنٹ ہوگا. کیونکہ اس کی ریزن یہی ہے کہ پالیسیز یونیفارم نہیں ہے. یونیفارم اس لیے نہیں ہے کہ ہر صوبے کے پاس وہ سبجیکٹ ہے اور وہ سبجیکٹ میں آٹونومس ہے. تو جہاں پر فیڈرلزم ہوتا ہے وہاں پالیسیز یونیفارم نہیں ہوتی، ویری کرتی ہیں یونٹ ٹو یونٹ. لیکن جہاں یونٹری فارم آف گورنمنٹ ہوتا ہے وہاں پالیسیز سیم ہوتی ہیں، یونیفارم پالیسیز، کیونکہ سینٹر ہی پالیسیز بناتا ہے، صوبوں کو تو اٹانومی نہیں ہوتی. تو جو سینٹر بناتا ہے وہی ساری جگہ امپلیمنٹ ہوتی ہیں، تو پالیسیز یونیفارم ہوتی ہیں. تیسری بات یہ گڈ فار کرائسس ہوتا ہے. کرائسس جب ایمرج ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈیسیژن ارجنٹلی چاہیے ہوتے ہیں اس کو سالو کرنے کے لیے. لیکن جو فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہے وہاں پر ڈیسیژن میکنگ تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، کوئی بل لانا اس کو پاس کروانا مشکل ہوتا ہے، جبکہ یونٹری فارم آف گورنمنٹ میں وہ بل ایزیلی پاس ہو جاتا ہے. تو یہ آج ہم نے تھوڑی سی ڈسکشن کی یونٹری اور فیڈرل فارم آف گورنمنٹ میں، اس پہ ہم نے ڈسکشن کی اور ان کے ایڈوانٹیجز ہم نے ڈسکس کیے. تو اگر آپ کو میرا چینل اچھا لگا ہو تو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.